الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ضلعی جمعیت اہل حدیث مرشد آباد کی اس عظیم الشان کانفرنس میں تشریف لائے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے اعلیٰ سطح کے ذمہ داران اور صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی بنگال کی تمام ذیلی جمعیات کے ذمہ داران اور آج کی اس کانفرنس میں شریک بڑے نیک جذبے، نہایت ہی جوش اور ولولے کے ساتھ تشریف لانے والے یہ بزرگان ملت اسلامیہ اور نوجوانان ملت اسلامیہ کے ساتھ ساتھ خواتین اسلام کا یہ جمع غفیر. حقیقت یہ ہے کہ وقت اپنے انتہا کو پہنچ گیا ہے اور اب آپ کے سامنے آخری مقرر آنے والے ہیں جس کے لیے آپ مشتاق ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں. وہ گھڑی بہت قریب ہے اور قریب آپ کے سامنے وہ حاضر ہو جائیں گے، لیکن مجھے جو 10 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں، جاہلوں میں رسول بھیجا، انہی میں سے رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتی، جو رسول ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی نازل کردہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا کام کیا ہے کہ انہی جاہل ان پڑھ لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں اور يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ان 3 کاموں کے ذریعے سے اس معاشرے میں جو برائیاں تھی، جو ضلالت و گمراہی تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. اس لیے آج کے اس گئے گزرے زمانے میں جہاں برائیوں کا امڑتا ہوا سیلاب ہے، نت نئی قسم کی گمراہیاں اور ضلالتیں معاشرے کو اور سوسائٹی کو اپنے لپیٹے میں لیے ہوئی ہے اور ہر کوئی اس سے نکلنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہی 3 عمل. اگر اس 3 عمل کو وہ اپنی زندگی میں اپنا لے، اسے عملی جامہ پہنا دے
ہمارے درمیان جو برائیاں ہیں، ہم جس قسم کی گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، مسلمان جس طرح سے پگڈنڈیوں کے اوپر چل رہے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو قرآن نازل کرتا تھا اس کی تلاوت کی، یہ تلاوت لفظی بھی اور حکمی بھی۔ لفظی اس اعتبار سے کہ جس طرح ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اس کے اوپر اجر اور ثواب اللہ رب العالمین ہمیں نوازتے ہیں۔ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہے، اور اس کے اوپر کتنی نیکی ملتی ہے؟ 30 نیکی ملتی ہے۔ اور جو جتنا قرآن پڑھے گا اتنا ہی اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے قرآن کریم کی 2 آیت کریمہ کی تلاوت یہ 2 اونٹ سے بہتر ہے، اور 3 آیت کریمہ کی تلاوت 3 اونٹ سے بہتر ہے، 4 آیت کریمہ کی تلاوت 4 اونٹ سے بہتر ہے، اور اسی کے بقدر جتنی آیات تلاوت کریں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہمارے نئے اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اتنی اونٹنیاں ہمارے حصے میں آ جائیں گی۔ اب اس وقت دیکھیے ایک اونٹ اس کی قیمت اس وقت کتنی ہے؟ اگر ہندوستان میں بھی اگر اس کی قیمت ہم لگاتے ہیں تو 40 سے 45 ہزار روپے ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ تو 1-2 آیت پڑھیں گے تو گویا 80,000 روپے کا صدقہ کرنے کے برابر آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں حدیث کا خلاصہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، 10 منٹ میں اپنی بات ختم کر دیں۔ یہ تلاوت لفظی ہوئی کہ آپ اسے پڑھیں گے اس کے اوپر اجر اور ثواب ملے گا۔ اور تلاوت حکمی تلاوت، یعنی جو احکام و فرامین اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا ہے اس کو عملی جامہ پہنانا، اس کو عملی جامہ پہنا ہے۔ جو احکام، جو فرائض، جو واجبات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل کیے ہیں اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے۔ قرآن کی روشنی میں، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو جائے گا، حق اجاگر ہو جائے گا، یقین جانیے، اور اللہ تعالیٰ درجات کے اندر بلند کر دے گا۔ اور اس وقت جو ذوالحالی کے شکار ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اقبال اور عروج عنایت فرمائے گا۔ ان اللہ یدعو بہ اقواما ویرفع بہ اقواما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے ذریعے سے ایک قوم کو عزت بخشی اور دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے ذلت بخشی ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن سے سب سے پہلے اپنے آپ کو جوڑ دیں۔ دوسری چیز ہے تزکیہ، دلوں کو پاک اور صاف کرنا۔ کفر، شرک، نفاق، بدعت و خرافات، ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں۔ اگر ہم اپنا تزکیہ کر لیں گے تو یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین کی قربت ہمیں حاصل ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کا تزکیہ اور دلوں کا تزکیہ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلی چیز ہے ایمان باللہ، اللہ کے اوپر ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو، مستحکم ہو، اس کے اندر کسی طرح کی شرک کی آمیزش نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کی پابندی ہو۔ تزکیے کا سب سے بڑا ذریعہ، ہم آج بہت خطابیں سن رہے ہیں، 10:30 بجے سے یہ پروگرام کا سلسلہ، سمیلن کا سلسلہ چلچے، ہمیں خوب تقریر اور واز نصیحت سنی چی، کنتو ہمیں کتو
استفادہ کরেছি সেটা তো আমি দেখতে পারবো। تو نماز کے ذریعے سے یہ تزکیہ حاصل ہوگا۔ اگر ہم اس کانفرنس میں آئے اور کانفرنس کی وعظ اور نصیحتیں سن کر کے چلے گئے، ہم کانفرنس سے پہلے بھی نماز نہیں پڑھ رہے تھے اور کانفرنس کے بعد بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو ہم کو اس کانفرنس کے اس سمیلن کی تقریر اور خطاب اور وعظ و نصیحت سن کر کے کیا حاصل ہوگا آپ بتائیے؟ اور اہل حدیث اپنی بولچن کہ ہمیں اہل حدیث ہمیں متبع کتاب و سنت اور نماز پڑھছেন না এরকম চলবে এরকম হবে এরকম اہل حدیث হচ্ছে হবে না نماز اپنی پڑھবেন না اہل حدیث থাকবেন কি আমি غلط বলছি কি اچھا کون نماز نہیں پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھائے کوئی نہیں اٹھائے اس کا مطلب الحمدللہ ہم سب لوگ نماز پڑھ گئے ہم سب لوگ نماز پڑھ گئے اور آج کی اس کانفرنس میں شرکت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے یہ ہم عہد کریں کہ جب اگر ہماری زندگی کے اندر نماز نہیں ہے تو ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نماز عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں، بندہ اپنے رب سے نماز کے ذریعے سے سب سے زیادہ قربت حاصل کر ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے رب سے نماز کی حالت میں۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھتے تھے، اور اسلام کا یہ قانون ہے کہ اگر جنگ چل رہی ہو اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہمارے اوپر کتنی نماز ہے؟ کتنی نماز ہے اور ثواب کتنا ملتا ہے؟ 50۔ اگر کوئی آدمی آپ کو یہ بولے کہ 10 دن کام کرو اور 30 دن کا پیمنٹ ملے گا، کیا خیال ہے آپ کا؟ راتوں دن کام کریں گے، صبح 8 بجے سے 9 بجے کے بجائے 10 بجے تک کام کریں گے، تو یہ 5 وقت کی نماز اور اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے وقت کا دیتا ہے؟ 50 وقت کی نماز۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس چیز کے بارے میں سب سے پہلے اول ما یحاسب العبد الصلاۃ، سب سے پہلے بندوں سے جن چیزوں کا سوال کیا جائے گا، جس کا محاسبہ ہوگا، وہ کون سا عمل ہوگا؟ نماز۔ اذا صلحت الصلاۃ صلح العمل کلہ، جب نماز درست ہوگی، نماز کا معاملہ درست ہوگا تو آگے سارے مراحل ہمارے صحیح اور درست ہو جائیں گے۔ اور جب اس میں ہم فیل ثابت ہوں گے، اس میں جب ہم ناکام ہوں گے، اس میں جب ہم ناکارہ ثابت ہوں گے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت کی دوسری منزل میں جا کر کے ہم اٹک جائیں گے۔ تزکیے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ نماز۔ اس لیے نماز ہماری زندگی کے اندر بہت ضروری ہے، یہ فرض عین ہے۔ اور آپ سن لیجئے کہ علماء کا ایک بڑا طبقہ جس کے پاس زبردست دلیلیں ہیں کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کافر ہے۔ جان بوجھ کر کے جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے۔ تو تزکیہ، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے تھے۔ ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی وقت پڑھتے تھے؟ 8 وقت پڑھتے تھے۔ 5 وقت تو یہ ہوا ہی، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز اور تہجد کی بھی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ بھی تزکیہ کا عمل، توکل ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ اور اعتماد رکھیے۔ جو کچھ بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ روزی میسر کر رہا ہے، یہ سمجھ لیجئے اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کیجئے، بزنس کیجئے، سمجھ گئے، اپنی ضروریات کو پورا کیجئے، یہ بھی تزکیہ کا ذریعہ ہے۔ اور ذکر سے اپنے دل کو، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو اور اپنی زبان کو رقم اللسان رکھیے، کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کیجیے۔ اور تیسری چیز میں آخری بات کہہ کے آپ کے محبوب مقرر کو سامنے کر دوں گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام۔ آج ہمارے درمیان تعلیم کا جو معاملہ ہے
سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلمان کی حالت کیا ہے؟ دلت سے بھی نیچے، دلت سے بھی نیچے ہے۔ تعلیم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی، سب سے پہلی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، وہ کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ تو تعلیم اسلام کے اندر سب سے زیادہ محترم بالشان عمل ہے۔ تمام عمل سے پہلے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا؟ تعلیم کا۔ مسلمانوں کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا تعلیم کے میدان میں، لیکن افسوس کہ اس وقت مسلمان اور خاص طور سے ہندوستانی مسلمان یہ دلت سے بھی پیچھے چل رہا ہے۔ یہ حال تو ہماری دنیا کی تعلیم کا ہے۔ دنیاوی تعلیم کی رپورٹ پیش کی ہے سچر کمیٹی نے، اور دینی تعلیم کی رپورٹ ہم لائے تو حالت کے اس سے بھی زیادہ ہوئی ہے۔ اس لیے میں یہ اس آیت کی روشنی میں یہ تیسری بات کہ تعلیم کو فروغ دیجئے۔ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکے بچوں کو پڑھائیے، اور پڑھائی نہیں رب کے نام کے ساتھ، یعنی دینی تعلیم کے ساتھ تعلیم حاصل کیجئے، تب انشاءاللہ تعالی ہمارے حالات درست ہوں گے، اور معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو گمراہیاں ہیں، جو ضلالتیں ہیں، جو بد اخلاقیاں ہیں اور جو رذائل ہیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے، ان تین چیزوں کے ذریعے سے اس کا صفایا ہو جائے گا۔ کیا ہے تین چیز؟ قرآن، اور تزکیہ یعنی نماز، اور تیسری چیز تعلیم۔ اس کو یاد کریے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق سے نوازے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔